بہت پرانی بات ہے کہ ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا، جب یہ جامعۃ المدینہ کی چھت کے نیچے ملاقات کے لیے میں بیٹھتا تھا، ان دنوں کی بات ہے. تو اس نے بولا کہ میرے پیر صاحب اب کہاں سے آتے ہیں یہ میں بھول گیا. پیر صاحب آتے ہیں ہمارے گھر پہ ٹھہرتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بس آگے ٹھہر جاتے ہیں. اب پردے کے مسائل، جگہ ہماری کم ہے اور یوں ہم کو تکلیف ہے. تو مجھے پوچھ رہے تھے وہ صاحب یا وہ اسلامی بھائی کہ کیا میں پیر صاحب کو کہہ سکتا ہوں کہ اب نہیں آیا کریں ہمارے گھر میں، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، پردے کے مسائل ہوتے ہیں. یہ اندازہ لگائیں. یعنی وہ بھی یعنی کہ بیچارہ مدد مرید پھر بھی ادب والا تھا نا، کہ اس نے یہ دو ٹوک بات نہیں کی کہ پیر صاحب میں اس لیے مرید تھوڑی ہوا ہوں کہ آپ یہاں اگر پڑے رہے میرے پاس. لیکن بیچارے نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کروں ان کو. تو یہ کہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، دوست چاہے کتنے گہرا دوست ہو، کہ اس کے مطلب ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے یہ آدمی غور کر لے کہ یار اس کے کمرے کتنے، اس کے یعنی بعض جگہوں پہ اتنی تنگی ہوتی ہے. بمبئی میں نے خاص کر نوٹ کیا تھا، ایک کمرہ، ایک کمرے میں لوگ رہتے ہیں. اور کسی کے گھر جیسے جائیں نا تو جیسے گھر کی جو خاتون ہے اس کو کچن میں رہنا پڑے. یہ تجربے کی بات ہے. اتنا سا بھی گھر دیکھا؟ ہاں، اتنے سے کمرے میں، نہیں کمرہ نہیں، پورا گھر، پورا گھر ہو کچن بھی. اور مچان بناتے ہیں بیچارے رہنے کے لیے کہ کچھ اوپر سوئیں گے کچھ نیچے سوئیں گے. اب اس میں مہمان آ کے بیٹھ جائے، ہم جیسا چلا جاتے بیچارے نہ تو نہ پاڑے نا. اب وہ کیا کریں، کوئی کچن میں، کوئی واش روم میں عورت چھپی ہوئی ہے اور اب وہ واش روم میں دعا بھی نہیں مانگ سکتی، اشارے میں ہوتا ہے، دل میں مانگتی ہو کہ یہ پیر صاحب کب تشریف لے جائیں گے کہ ہم ٹھنڈی ہوا میں آئیں. ایسا چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے استاد صاحب ہوں، چاہے امام صاحب ہوں، چاہے خطیب صاحب ہوں، جو بھی ہوں، سب کو سوچنا چاہیے کہ کسی کے گھر پہ جائیں تو 112 بار غور کر لیں کہ اس پر ہم بوجھ تو نہیں بن جائیں گے. اچھا، بعضوں کا گھر تنگ نہیں ہوتا، وہ دل تنگ ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھنا ہے. گھر تو بہت بڑا ہے اس کا، تو اس میں وہ ہم رہ تو لیے لیکن وہ ایک دم بیچارہ ریزرو ہو جاتا ہے اور آزمائش میں آ جاتا ہے. اس کی مصروفیت ایسی ہے، اس کے ٹائمنگ ایسے ہیں. اب وہ ظاہر کوئی بھی مہمان آئے گا تو اس کو ٹائم بھی تو دینا پڑے گا نا. یہ تو ہے نہیں کہ مہمان کو بکری کی طرح یا مرغی کی طرح اس کو کمرہ دے دیا اور باہر سے بند کر دیا، عورتیں بھی آئیں جائیں اور یہ مہمان اندر پڑے رہیں اور کھانے کے ٹائم میں دروازہ کھلے اور روٹیاں ڈال دیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اس لیے ہر ایک کو مطلب یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لاتا ہے، اس کو کھلانا پلانا یہ بھی کار ثواب. اور جب مہمان جاتا ہے تو میزبان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. یوں مہمان اللہ کی رحمت ہے، اس کے آنے پر رنجیدہ نہ ہوا جائے، خوش دلی کے ساتھ مہمان نوازی کی جائے. اور اس کو رخصت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مہمان جب جائے تو سنت یہ کہ اس کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے جائے. یہ مسلم اور بخاری کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. اس کی مہمانی 1 دن رات ہے اور دعوت 3 دن ہے، اس کے بعد وہ صدقہ ہے. مہمان کو یہ حلال نہیں کہ اس کے پاس ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے تنگ کر دے. یعنی مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اتنا آ کر پڑا رہے اس کے گھر کہ میزبان جو ہے وہ تنگ آ جائے. یہ پھر یہ لفظ حلال نہیں اس کے لیے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان جاتا ہے، بار بار جاتا ہے نا، تو گھر کے افراد جو بولتے کچھ نہیں ہیں وہ اس کو ویلکم کریں گے، وہ ہنستا منہ بھی دیں گے مروت میں یا کسی وجہ سے، لیکن اندر سے وہ تنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے مہمان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ درست ہے یا کیا.